آج کل کا میدان جنگ بہت بدل چکا ہے۔ ایک ماخذ کا کہنا ہے کہ لڑائیاں اب زمین پر نہیں بلکہ ایک ایسی غیر مرئی دنیا میں لڑی جا رہی ہیں جو الیکٹرونک سگنل سے بنی ہے۔ جی، یہ جنگ ہتھیاروں سے زیادہ ٹیکنالوجی اور ذہانت کی جنگ ہے، اور یہی بات اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک شاید ایران کو تنہا اور کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن وہ ایک بہت اہم پہلو کو نظر انداز کر گئے، اور وہ پہلو ہے الیکٹرونک وارفیئر۔ تو آئیے اس غیر مرئی جنگ کے سب سے اہم پہلو کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یعنی جی پی ایس۔ یہی وہ چیز ہے جس پر آج کی پوری فوجی ٹیکنالوجی کی بنیاد کھڑی ہے۔ ذرا سوچئے، ہر ایک میزائل اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے اسی سسٹم پر انحصار کرتا ہے۔ ہر ڈرون جو آسمان میں اڑتا ہے وہ بھی پوری طرح اسی ایک نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سمندر میں چلنے والا ہر بحری جہاز بھی اسی پر انحصار کرتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جی پی ایس پر چلتا ہے، جو کہ امریکہ کا بنایا ہوا اور کنٹرول کیا جانے والا سسٹم ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر کوئی ایسا متبادل سسٹم موجود ہو جسے کوئی دوسرا کنٹرول ہی نہ کر سکے؟ اور یہ ہے اس کا جواب، بائیدو۔ یہ چین کا اپنا خود مختار عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ہے۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف امریکی جی پی ایس ہے تو دوسری طرف چین کا بیدو۔ دعویٰ یہ ہے کہ بیدو کو نہ تو جیم کیا جا سکتا ہے، نہ ہیک، اور نہ ہی اس کے سگنلز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب صرف باتیں نہیں ہیں، ماخذ ایک خاص واقعے کا ذکر کرتا ہے جہاں اس نئی ٹیکنالوجی کو مبینہ طور پر آزمایا بھی گیا۔ یہ واقعہ جون کی جنگ کے دوران پیش آیا، جہاں یہ حکمت عملی مبینہ طور پر استعمال کی گئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب میزائل فائر کیے گئے تو آخر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میزائلوں کا انجام بہت عجیب ہوا۔ کچھ نے اپنا راستہ بدل لیا، کچھ پہاڑوں میں جا گرے، اور کچھ بس سمندر میں ہی کہیں غائب ہو گئے۔ جی، ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اس پوری حکمت عملی کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کام کر رہی تھی وہ چینی تھی، یعنی بائیدو سسٹم۔ اب ذرا اس معاملے کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی کی شراکت داری ایک بہت بڑی عالمی سیاسی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ مطلب صاف ہے، آج کی جنگ میزائلوں سے نہیں بلکہ سگنلز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ اور اس تجزیے کا اختتام ماخذ کے اس طاقتور بیان پر ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ایران تنہا نہیں ہے، چین اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مستقبل کی جنگوں کی پوری تصویر بدل سکتی ہے۔